جی کوئی ساتھی عبارت پڑھ لے صاحب. جی پڑھ لو جی، پڑھ لو، جلدی کر جلدی کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى هذا قلنا ان التوكيل بالخصومة ينسلك الى مطلق جواب ان الحقيقة محجورة شرعا والمحجور شرعا بمنزلة المحجور عادة. ألا ترى أن من حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان الصباب لأن هجران الصبي محجور شرعا، فإن كان اللفظ له حقيقة مستعملة حقيقة مستعملة ومجاز متعارف، كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب من هذه الفرادة. وعند أبي حنيفة رحمه الله العمل بالحقيقة أولى، وعندهما العمل بعموم المجاز أولى. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. وعلى هذا قلنا، اور اس وجہ سے ہم نے کہا ہے. کس وجہ سے؟ کہ جب حقیقت محجورہ جب ہو تو مجاز کی طرف جایا جائے گا. ان التوکیل بالخصومہ، ان توکیل کے بے شک وکیل بنانا خصومت کا، ینصرف وہ لوٹے گا مطلق جواب کی طرف. لأن الحقیقت، اس لیے کہ حقیقت جو ہے نا شرعاً محجور ہے، اور محجور شرعاً، اور جو شرعاً محجور ہو بمنزلۃ المحجور عادتاً، وہ عرفاً محجور کی طرح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہ آپ نے دیکھ نہیں ان من حلف، کہ بے شک اس نے قسم اٹھائی کسی نے، لا یکلم ھذا الصبی، کہ اس بچے سے وہ بات نہیں کرے گی. لم یتقید بزمان صبا، تو اب وہ خاص نہیں رہے گا اس کے بچپن کے زمانے کے ساتھ. اس لیے کہ لأن ہجران الصبی، بچے کے ساتھ کلام چھوڑنا یہ شرعاً کیا ہے؟ محجور ہے. فإن كان اللفظ له حقیقت المستعملہ، پھر اگر لفظ ایسا ہو کہ اس کو یہ ایک حقیقت مستعملہ ہو اور مجاز متعارف ہو، مجاز ہو زیادہ مشہور ہو، کما جیسا کہ اذا حلف، کسی نے قسم اٹھائی، لا یأکل من هذه الحنطة، کہ یہ گندم اس گندم میں سے نہیں کھائے گا، اور لا یشرب من هذه الفرات، یا اس دجلہ فرات سے پانی نہیں پیے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عمل حقیقت پر کرنا اولا ہے، اور صاحبین کے ہاں عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے. اچھا جی، کل ہم گفتگو عرض کر رہے تھے کہ حقیقت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. بات اصل میں یہ چل رہی تھی کہ مجاز جو ہے نا وہ حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حقیقت اصل ہے، مجاز مستعار ہے، نائب ہے. تو جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو تو حقیقت پر عمل کیا جائے گا، مجاز کی طرف نہیں جایا جائے گا. البتہ اگر مجاز کی طرف کوئی قرینہ ہو تو پھر اس صورت میں مجاز کی طرف جائیں گے. جیسے کسی نے کہا واللہ لا انکح فلانۃ، میں فلاں اور سے نکاح نہیں کروں. انکحو کا لفظ، اب نکاح کا جو لفظ ہے اب آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وطی ہے، جماع ہے، ٹھیک. اور مجازی معنی اس کا نکاح ہے. تو اب اگر جس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ فلاں سے نکاح نہیں، نکاح کا لفظ جملہ کہا ہے جس کے بعد، اگر وہ کسی کی منکوحہ ہے تو اس صورت میں حقیقی معنی مراد لیں گے وطی والا.
لہٰذا جب تک وہ شوہر اس کا مرتا نہیں ہے یا طلاق دینے کے بعد عدت گزر کر اس کے پاس آ جائے، یہ نکاح کرے، جب تک یہ جمع نہیں کرتا تو حانث نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وہ عورت کسی کی منکوحہ نہ ہو تو اس صورت میں پھر حقیقی معنی پر عمل نہیں کر سکتے، پھر مجازی معنی پر عمل کریں گے کہ وتی جو ہے نا ابھی تو کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس کی منکوحہ نہیں ہے، تو اس صورت مجازی معنی پر عمل کیا جائے گا۔ تو فرمایا حقیقت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ پہلی قسم حقیقت متعذرہ، حقیقت متعذرہ وہ ہے جس پر عمل کرنا ممکن تو ہو لیکن مشکل ہو۔ مثلا کسی نے کہا واللہ لا آکل من هذه النخلہ، یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ نہیں کھاؤں گا۔ اب اس کا حقیقی معنی کیا ہے کہ وہ درخت جو ہے نا اس کو کھائے براہ راست، درخت کے تنے وغیرہ سے کاٹ کر چبانا شروع کر دے۔ سمجھ آ رہی؟ حقیقی معنی تو اس کا یہ ہے، ممکن تو ہے اس طرح کرنا لیکن مشکل ہے۔ اور مجازی معنی اس سے کیا ہے؟ اس کا پھل اور فروٹ کھانا۔ تو چونکہ حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہے، مشکل ہے، اس لیے اس صورت میں مجاز کی طرف جایا جائے گا۔ اگر تو براہ راست درخت کھاتا ہے تو اس سے حانث نہیں ہوگا، البتہ اگر اس کا پھل وغیرہ کھاتا ہے تو حانث ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ اس کی کوئی خاص نیت نہ ہو۔ اگر نیت اس درخت کو کھانے کی ہے تو اس صورت میں پھر وہ درخت کھانے سے ہی حانث ہوگا، پھر اسی نیت پر عمل کیا جائے گا جو اس کی نیت، پھر درخت کھانے سے ہی حانث ہوگا۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ دوسری قسم حقیقت کی مجہورہ ہے، حقیقت مہجورہ۔ حقیقت مہجورہ کہتے ہیں کہ عمل کرنا ممکن تو ہو لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے واللہ لا اضع قدمی فی دار فلان، کسی نے کہا فلاں کے در میں اپنا قدم نہیں رکھوں گا۔ تو اس کا حقیقی معنی کیا ہے کہ جوتے اتار کر ننگے پاؤں جو ہے نا ادھر رکھے، قدم رکھے۔ لیکن لوگ اس طرح کرتے نہیں، سمجھ آ رہے؟ لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا ہے، یہ مراد نہیں ہوتا۔ مجازی معنی اس کا کیا ہے؟ مطلق دخول ہے، وہ چاہے جس طرح بھی ہو جائے، پیدل ہو، سواری پر ہو۔ تو اب اس صورت میں قدم رکھنے سے وہ حانث نہیں ہوگا، البتہ داخل ہونے سے کیا ہو جائے گا؟
حانس. البتہ اگر اس کی نیت ہی یہی ہو واللہ لا أضع قدم فی دار فلان سے مراد کیا ہو؟ قدم نہ رکھنا ہو، تو اس صورت میں پھر حقیقت پر عمل کرنے سے ہی وہ حانس ہوگا. جو نیت تھی جو ہے نا اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. تیسری قسم حقیقت مستعملہ ہے. کہ جس پر عمل کرنا ممکن بھی ہو اور لوگوں نے عمل کرنا چھوڑا بھی نہ ہو، عمل ہو بھی رہا ہو اور عمل کرنا مشکل بھی نہ ہو، مستعمل لوگوں کے استعمال میں ہو. تو حقیقت متعذرہ اور حقیقت مہجورہ میں عمل کس پر کیا جائے گا؟ مجاز پر. اور حقیقت مستعملہ میں کس پر عمل کیا جائے گا؟ حقیقت پر. اس میں مجاز کی طرف نہیں جایا جائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ تو فرماتے وعلی ھذا قلنا، اس ضابطے کے مطابق ہم نے کہا ہے. کس ضابطے کے مطابق؟ کہ حقیقت مہجورہ ہونے کی صورت میں عمل کس پر کیا جائے گا؟ مجاز پر. اگر کسی نے کسی شخص پر دعویٰ کیا، مثلا زید نے 10,000 روپے کا دعویٰ کیا، کس پر؟ عمر پر. زید مدعی ہے اور عمر مدعا علیہ ہے. پھر مدعا علیہ نے مثلا خالد کو وکیل بالخصومہ بنایا. مثلا اس کا وکلتو کا بالخصومۃ مع زید. سمجھ آ گئی؟ تو وکیل بالخصومہ کا حقیقی معنی ہے کہ مدعی کی ہر بات کا انکار کرنا. چاہے وہ درست بات ہو یا غلط بات ہو، سچ ہو یا جھوٹ ہو، انکار ہی کرنا ہے، اس کی بات کو نہیں ماننا. یہ وکیل بالخصومہ کے یا وکالت بالخصومہ کے حقیقی معنی ہے. اور مجازی معنی اس کا یہ ہے کہ انکار بھی ہو، اقرار بھی ہو. حق بات ہے اس کا اقرار ہو، اس کو تسلیم کرنا، اور غلط بات کا انکار کرنا، اسے تسلیم
نہ کرنا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب ہم کہتے ہیں کہ وکیل بالخصومہ جو ہے نا، یا توکیل وکیل وکالت بالخصومہ، یہ لوٹتی ہے مطلق جواب کی طرف. یعنی جس کو وکیل بالخصومہ بنایا اس کو مطلق جواب میں اختیار ہے. مطلق جواب میں انکار بھی شامل اور اقرار بھی شامل. صحیح بات کا اقرار کرے، غلط بات کا انکار کرے. اس لیے کہ جو حقیقی معنی ہے کہ انکار ہی کرنا ہر بات کا، وہ کیا ہے؟ شرعاً مہجور ہے. شرعاً جو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی غلط بات بھی تم تسلیم نہ کرو، اور کیا نام ہے، صحیح بات بھی تسلیم نہ کرو، ہر بات کا انکار کرو. شرعاً شریعت اس سے منع کرتی ہے. تو جو بات شرعاً مہجور ہوتی ہے وہ عادتاً اور عرفاً بھی مہجور ہوتی ہے. اس لیے کہ شریعت نے جس سے منع کیا ہو تو ہمارا عرف، ہمارا معاشرہ اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مسلمانوں کا عرف اس کو کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ تو جب وہ شرعاً مہجور ہے تو عرف میں بھی مہجور ہے. لہٰذا کوئی شخص اس کو اختیار نہیں کر سکتا مسلمانوں کے عرف میں. اور یہی استحسان ہے. استحسان اور قیاس کا تقاضا یہ ہے، قیاس یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ اقرار کا وکیل ہی نہیں ہے، وہ انکار کرے گا، اس کو اقرار کا وکیل بنائے نہیں. وہ تو صرف انکار کا وکیل ہے، اقرار کا اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اور یہی رائے ہے امام شافعی کی، امام ظفر کی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی. یہ تین حضرات بھی یہی کہتے ہیں جو قیاس کہتا ہے کہ وہ اقرار نہیں کر سکتا اپنے موکل پر، وہ صرف انکار کا ہی وکیل ہے، اقرار کا وکیل نہیں ہے. لہٰذا یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر یہ وکیل بالخصومہ کسی بات کا اقرار کرتا ہے تو مدعا علیہ کے حق میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا. جبکہ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اقرار کر لیا تو مدعا علیہ کے حق میں معتبر سمجھا جائے گا. اس لیے کہ مطلق جواب کا کیا ہے؟ وکیل ہے. ہم کہتے ہیں یہ کہ اطلاق الجز علی الکل کی قبیل سے ہے کہ اس کو کیا بنایا؟ وکیل بالخصومہ، یعنی انکار کا وکیل بنایا. انکار کر لیکن وکیل کل کا ہے
کیونکہ اقرار بھی ایک جز، انکار بھی ایک جز، جز کہہ کر وکیل کس کو بنایا؟ اس کو کل کا. تو اطلاق الجز علی الکل کی قبیل سے ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو لہٰذا اس کو مجازی معنی پر محمول کیا جائے گا وکالت بالخصومہ کے، اور مراد کیا ہوگا؟ مطلق جواب ہوگا. تو اطلاق الجزء علی الکل یا اسم السبب، اطلاق السبب علی المسبب کی قبیل سے ہے کہ خصومت جو ہے نا یہ سبب ہے کس کے لیے؟ جواب کے لیے، مطلق جواب کے لیے. فرماتے ہیں یہی وجہ ہے. کون سی وجہ ہے؟ کہ اگر جی امیر صاحب تو باہر ہے خود پہلے سے، جی چلو نائب امیر آ جاتے ہیں تھوڑی دیر تک، دفتر تعلیمات والے بلا. کون سی وجہ ہے؟ کہ وجہ یہی ہے کہ جو شرعاً جو چیز موجود ہوتی ہے وہ عرفاً بھی محجور ہوتی ہے. اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ واللہ لا اکلم هذا الصبی، کہ اللہ کی قسم میں اس بچے سے بات نہیں کروں گا، تو اس کا جملہ بچپن کے ساتھ خاص نہیں رہے گا، بلکہ اگر یہ بچہ بڑا ہو جائے اور یہ حالف بات کر لے تو بھی حالف ہو جائے گا. یہاں پر ایک ضابطہ ہے. اگر کسی نے قسم اٹھائی کسی چیز پر جو چیز ایسے وصف کے ساتھ متصف ہو جو داعی الی الیمین بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو وہ اسی وصف کے ساتھ پر یمین خاص نہیں رہے گی، چاہے وہ نکرہ ہو یا معرفہ ہو. وصف ظاہر ہونے کے بعد بھی اگر اس کو اختیار کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ حانس ہوگا. جیسے کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ رطب کھجور نہیں کھائے گا، تازی کھجور. سمجھ آ گئی نا؟ یہ رطب کھجور، تازی کھجور نہیں کھائے گا وہ. اس کے بعد وہ کھجور خشک ہو جائے تو خشک ہونے کے بعد وصف تو ختم ہو گیا نا. لیکن تب بھی اگر وہ کھجور کھاتا ہے تو کیا ہو جائے؟ حانس ہو جائے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ اس نے جو قسم اٹھائی وہ رطب کھجور کسی کے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے اٹھائی. اور اگر کسی نے ایسی چیز کی قسم اٹھائی جو داعی الیمین بننے کی صلاحیت، جو ایسے وصف کے ساتھ متصف ہے جو وصف داعی الیمین بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن نکرہ ہے، اس کو نکرہ ذکر کیا ہے. تو جو وصف ذکر کیا اس وصف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس صورت میں بھی.
البتہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کسی چیز پر جو ایسے وصف کے ساتھ متصف ہو جو داعی الیمین بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور معرفہ اس کو ذکر کیا، پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا؟ داعی الیمین بننے کی صلاحیت نہیں، وصف نہیں رکھتا، نکرہ اس کو ذکر کیا، ہم نے پڑھا نا؟ تو اس وصف کا اعتبار ہم نے کیا وصف کا اعتبار ہوگا نا، یہ کہا نا ہم نے، نہیں وصف کا اعتبار ہوگا، وصف نکرہ اس کو ذکر کیا تو وصف کا اعتبار ہوگا، البتہ اگر اس کو معرفہ ذکر کیا، نہیں معذرت میں نے نکرہ کے بارے میں کیا کہا؟ وصف کا اعتبار ہوگا، ٹھیک، معرفہ اس کو ذکر کیا تو اس وصف کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ کہا نا، ہاں گڑبڑ نہ ہو، معرفہ اس کو ذکر کیا تو اس وصف کا اعتبار نہ ہو، یہ کہا نا، یہی کہا نا میں نے، جی جی نہیں میں نے آپ کو ذکر کیا کیا ہے؟ میں نے کہا نا داعی الیمین بننے کی اگر صلاحیت رکھتا ہے تو معرفہ ہو یا نکرہ ہو، دونوں صورتوں میں وصف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، سمجھ آ گئی؟ داعی الیمین بننے کی صلاحیت رکھتا تو وصف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اگر وصف داعی الیمین بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور نکرہ اس کو ذکر کیا تو اس صورت میں اس وصف کا اعتبار کیا جائے گا، اگر اس کو معرفہ ذکر کیا تو اس وصف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہی کہا میں نے نا، جی پہلے بھی یہی کہا تھا، جی مثلا کسی نے کہا واللہ لا اکلم ھذا الصبی، کس بچے سے بات نہیں کروں، اب یہ جو مثال ہے نا، یہ مثال میں ہر سال یہی کہتا ہوں کہ مثال تو میں وضاحت کر دیتا ہوں لیکن یہ بات مجھے سمجھ کوئی نہیں آ رہی، جی ہاں یہ ہر سال میں یہی کہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں اس بچے سے بات نہیں کروں گا، اب اصل میں تو یہ تھا کہ چلو اس وصف کا اعتبار ہو، بچہ ہو تو ٹھیک ہے، بات کرے تو حانث ہو، بڑے ہونے کے بعد بات کرے تو حانث نہ ہو، لیکن فرماتے اس وصف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بچہ ہو تب بھی، بڑا ہو جائے تب بھی بات کرے گا، حانث ہو جائے گا، کیوں؟ جی بچے سے ترک کلام کرنا شرعاً محجور ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، تو بڑے ہونے کے بعد پر بات کرے گا تو حانث ہو جائے گا، وہ بھائی جب چھوٹے کے ساتھ ترک کلام شرعاً معذور ہے تو بڑے کے ساتھ بھی ترک کلام شرعاً معذور ہے کہ نہیں؟ تو کہتا ہے چھوٹے ہونے کے ساتھ بات کرے، چھوٹے ہونے کے حالت میں تو بھی، بڑا ہو کر بات کرے گا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ حانث ہوگا۔ یہ مثال مجھے کم سے کم سمجھ نہیں آئی، آپ حضرات کو سمجھ آئے گا ہی ہو، لیکن مجھے تو یہی اشکال کہ جس طرح بچے کے ساتھ ترک کلام جو ہے نا شرعاً موجود ہے، اس طرح بڑے ہونے کے بعد بھی ترک کلام شرعاً کیا ہے؟ محجور ہے۔ تو مجھے کم سے کم یہ بات سمجھ نہیں آتی، باقی آپ لوگ ماشاءاللہ صحیح ہیں تو آپ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی، میں کمزور بندہ جی
وہ مارے دیا پترا آگے پڑھنا ہے جی کیا کرنا ہے ہاں چلو یہ تو جو عبارت پڑھی ہے مختصر سی بات ہے تو کر لیں فإن كان لفظ له حقیقت مستعملۃ ومجاز متعارف فرماتے ہیں کہ اگر ایک لفظ ایسا ہو کہ اس کے لیے حقیقت مستعملہ بھی ہو اور مجاز متعارف بھی ہو. یہ تیسری قسم کو ذکر کرنے لگے. مجاز متعارف کسے کہتے ہیں؟ جو کثیر الاستعمال اور غالب الفہم ہو، اس کو مجاز متعارف کہتے ہیں. یعنی اس کا استعمال بھی زیادہ اور نام لیا جائے تو فوراً اس کی طرف ذہن جائے. تو حقیقت مستعملہ بھی ہے، مجاز متعارف بھی ہے، تو اس صورت میں کس پر عمل کیا جائے گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت مستعملہ پر عمل کرنا کیا ہے؟ اولا ہے. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز متعارف پر یا عمومی مجاز پر عمل کرنا کیا ہے؟ حلوہ ہے، اولا ہے. جیسے کسی نے کہا واللہ لا اکل من هذه الحنطہ، اللہ کی قسم یہ گندم نہیں کھاؤں گا. تو حقیقی معنی اس کا کیا ہے؟ براہ راست گندم کھانا، اور گندم کھائی جاتی ہے بھون کر بھی. تو حقیقت پر عمل ہو رہا ہے، حقیقت مستعمل ہے. اور مجاز متعارف کیا ہے اس کا؟ اس کی بنی ہوئی چیز کھانا، روٹی کھانا وغیرہ ذالک، اس سے کوئی بھی چیز بنی ہوئی نہیں. ستو اور چیز ہے، ستو کے بارے میں بات کریں گے اب. اب دیکھیے گا جو مجاز متعارف ہے نا روٹی، اب جب کہتے ہیں کہ فلاں علاقے کے لوگ گندم کھاتے ہیں تو ذہن کس طرف جاتا ہے؟ روٹی کی طرف، روٹی کی طرف جاتا ہے نا. تو مجاز متعارف کے لیے دو صفت ہم نے ذکر کیے، کثیر الاستعمال اور غالب الفہم. آپ سے کل پوچھا جائے کہ مجاز متعارف کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو استاد دا بیڑا الگ غلط کریں سن دسیں کوئی نہیں. سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے. ہاں وہ اب ہوں پوچھ رہے ہیں، ابھی میں 2-3 دفعہ بتایا، اس وقت ذہن نہیں کیا، ابھی پوچھ رہے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں گندم کھائے گا تو حانث ہو جائے گا. صاحبان فرماتے ہیں کہ نہیں، گندم کھانے سے نہیں، بلکہ گندم کھانے سے بھی اور جو چیز گندم سے بنی ہوئی وہ کھائے گا اس سے بھی حانث ہوگا. البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کی کوئی خاص نیت نہ، اگر خاص نیت ہوگی تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اسی طرح کسی نے کہا کہ واللہ لا اشرب من هذه الفرات، کہ اس دریا سے پانی نہیں پیوں گا اللہ کی قسم. اب اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ منہ لگا کر پانی پینا، پنڈو بن کر منہ لگا کر پانی پیا جائے، سرین اوپر اٹھا کر منہ لگایا جائے پانی کو. اور مجازی معنی کیا ہے؟ کسی گلاس میں، چلو میں، برتن میں ڈال کر پیا جائے. تو امام صاحب فرماتے ہیں حقیقت مستعملہ ہے، لوگ اس طرح کرتے ہیں.
پنڈو لوگ اس طرح کرتے ہیں، دیہاتی لوگ منہ لگا کر پانی پیتے ہیں، اس لیے حقیقت پر عمل ہو رہا ہے، لہٰذا اگر منہ لگا کر پانی پیتا ہے تو حانث ہوگا۔ چلو میں اگر کسی اور برتن میں لا کر پانی پیتا ہے تو حانث نہیں ہوگا۔ ان کے موبائل نمبر لکھنے ہیں، اچھا موبائل نمبر سب کے، ہاں جی نہیں تو 15 چاہیے نا ہمیں، نہیں چلو ایسا کرتے ہیں پرچی نکالیں گے 5 کی، جی دوسری صوبے والے کون کون سے ہیں؟ وہ تو زیادہ ہو جائیں گے نا، ہاں وہ زیادہ ہو گئے، اس لیے وہ زیادہ ہو رہے تھے، میں نے پہلے دیکھا، میرے ذہن میں یہ تھا لیکن زیادہ ہو رہا تھا، نہیں 5 پرچے نکال لیں گے بس، وہ زیادہ ہو رہے تھے، میں نے پہلے سوچا تھا یہ کہ پنجاب کو گوبر جوانوں کا لکھتے ہیں، دور والوں کو نکالتے ہیں، لیکن وہ پورے نہیں ہو رہے تھے، ہاں ان میں بھی نہیں ہے، تقریباً ایسے ہو گئے، لڑکے جو ہے نا وہ استاذوں نے کر لی گھیر لیے۔ تو اب صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، چلو منہ لگا کر پانی پیے گا تو بھی حانث ہوگا، اور برتن وغیرہ میں گلاس وغیرہ میں ڈال کر پی گا تو بھی حانث ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر من ہے، من واللہ لا اشرب من هذه الفرات، اور یہ من ابتدائیہ ہے، ایسا کرو آپ لوگ جو جانا چاہتے ہیں کسی کوئی اور لڑکے کا نام دے دو، بس آپ کی جگہ پر کام کر لیں، بندہ دے دو بس ٹھیک، ہاں تو من ابتدائیہ ہے، مطلب ہے کہ ابتدا وہ دریا سے ہو رہی ہو تب حانث ہوگا، اور ابتدا دریا سے تب ہوتی ہے جب منہ لگا کر پانی پیے گا وہ، اگر اس نے برتن میں نکال لی تو پانی الگ ہو گیا، اس کی ابتدا تو وہاں سے نہیں ہو رہی۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ہر وہ پانی مراد ہے جو اس دریا کی طرف منسوب ہو، سمجھ آ گئی؟ وہ منہ لگا کر پیے تو بھی وہ پانی وہی ہے، اسی دریا کیا ہے، یا وہ برتن میں نکالے کہ گلاس میں، جگ میں، کپ میں، تو بھی پانی تو اسی دریا کی طرف منسوب ہے نا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو حقیقت متعذرہ اور محجورہ میں تو مطلقاً مجاز کی طرف جائیں، حقیقت مستعملہ میں کہ اگر اس کے لیے مجاز متعارف ہو تو اختلاف ہو گیا امام صاحبین کا۔ امام صاحب فرماتے حقیقت پر، صاحبین پر مجاز پر، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس صورت میں جب کوئی خاص نیت نہ ہو، اگر اس کی کوئی خاص نیت ہوگی تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے، وما علینا الا۔ دونوں کو ترجیح دے سکتے ہیں۔